السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی الیاس بھٹی فرام اسلام آباد پولیس، سوال آپ کا کہ بھائی پوچھتے ہیں جب کسی مسجد میں نماز با جماعت ہو چکی تو کیا جو لوگ جماعت کی نماز سے رہ گئے تھے وہ دوبارہ سے اس مسجد میں اسی وقت کی نماز کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ جی، اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنیاد پر، کوئی معقول یا شرعی عذر کسی وجہ سے وہ جماعت کی نماز سے پیچھے رہ گیا تو دوبارہ اسی مسجد میں اسی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، بلا وجہ نماز با جماعت کو چھوڑنا تو یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہے، اور اس سلسلے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کچھ یوں ہے: ان ابی سعید قال جاء رجل وقد صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکم یتجر علی هذا فقام رجل فصلى معه وفي الباب عن ابی امامۃ وابی موسیٰ وغیرهم وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم من التابعین قالوا لا باس ان يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة وبه يقول احمد واسحاق وقال آخرون من اہل العلم يصلون فرادا وبه يقول سفیان وابن المبارک ومالک والشافعی یختارون الصلاۃ فرادا۔ یہ روایت ہے سنن ترمذی میں، حدیث نمبر ہے 220، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ راوی اس حدیث کے حضرت ابو سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک آدمی آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ چکے تھے۔ ایک آدمی آیا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ چکے تھے، مطلب کہ وہ جماعت کی نماز سے پیچھے رہ گیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس کے ساتھ تجارت کرے گا؟ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ کون اس کے ساتھ نماز پڑھ کر اس پر صدقہ کرے گا، تو کون تم میں سے اس کے ساتھ تجارت کرے گا؟ تو یہ سن کر ایک شخص کھڑے ہو گئے، یعنی ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس جماعت سے رہ گئے شخص کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھی۔ بریکٹ میں یاد رکھیے کہ فقام رجل ان کے متعلق کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کے متعلق بعض یہ بھی بیان ہوا کہ یہ ابو بکر صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال فقام رجل، کوئی بھی ایک شخص کھڑا ہو گیا، کوئی بھی صحابی کھڑا ہو گیا اور اس نے جماعت سے رہ گئے شخص کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھ لی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ایک تو یہ کہ ایک ہی مسجد میں 2 مرتبہ جماعت ہو سکتی ہے۔ کوئی نماز سے رہ گیا یا کچھ لوگ جماعت سے رہ گئے، وہ دوبارہ اسی نماز کو اسی مسجد میں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، ایک بندے نے اگر ایک فرض نماز ادا کر لی ہے تو دوبارہ اسی نماز کو پھر ادا کر سکتا ہے، اور جب وہ پہلی مرتبہ ادا کر چکا تو اس کی فرض تھی، اور دوسری مرتبہ جب اسی نماز کو وہ ادا کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے نفل ہوگی۔ اور اسی باب میں ابو امامہ سے اور ابو موسیٰ سے رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ سے بھی روایات ہیں، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو سعید کی یہ روایت سندن حسن ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور تابعین میں سے کئی ایک کا یہ کہنا ہے کہ اس مسجد میں جس میں نماز با جماعت ہو چکی ہے پھر نماز با جماعت ادا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور امام احمد کا اور امام اسحاق کا رحمہم اللہ تعالی یہی کہنا ہے۔
اور بعض اہل علم سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو جماعت سے رہ گیا وہ اکیلے نماز پڑھے، اور یہ قول ہے امام سفیان کا اور امام عبداللہ بن مبارک کا اور امام مالک کا اور امام شافی کا رحمہم اللہ تعالی۔ ان کے نزدیک مختار یہ ہے کہ جو جماعت سے رہ گیا وہ اکیلے پڑھے۔ حدیث کی روح سے یہ ہے، اور یہی قول ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر علماء کتاب و سنت کا ہے کہ جس مسجد میں جماعت ہو چکی، اگر کوئی نماز سے رہ گیا یا کوئی لوگ نماز سے کچھ لوگ رہ گئے، وہ دوبارہ وہی نماز اسی مسجد میں با جماعت ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دوسری جماعت کے لیے فقط اقامت کہی جائے گی، تو بلا عذر، بغیر ریزن نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اگر کوئی رہ گیا ہے تو پھر وہ جماعت بنا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔